ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بک، ایک کتاب جس کے صفحہ نمبر 76 پر یہ موجود، میں اس کے تمام چیلوں کو، تمام چمچوں کو، تمام بلیک فالوروں کو، تمام بھکتوں کو، تمام ذاکر نائک کے اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو میرا یہ کھلا چیلنج ہے، اور میں کھلے من سے بات کہتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے ماں کے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو آؤ میری بات کا جواب دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی کتاب خطبات ذاکر نائک میں لکھتا ہے کہ خدا اگر انسانی شکل و صورت اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا، لیکن جیسے ہی وہ انسانی شکل و صورت میں آئے گا تو وہ اپنے مرتبہ یعنی خدا کا مرتبہ اور منصب جو ہے اس سے معزول ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات، صفات، مشابہت ہر چیز میں یکتا ہے، وہ انسانی شکل میں آئے گا اور اپنی خدائی سے معزول ہو جائے گا۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ماننے والوں کا عقیدہ تو ہو سکتا، اہل حق کا عقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کہ آج کل کے الیکشن اسی آیت کریمہ کے مفہوم میں آتا ہے۔ یہ تفسیر بھی رائے ہے، اسی کو تو علماء انگشت نمائی کرتے ہیں، اسی پر تو علماء پکڑ کرتے ہیں، اسی پر ہم جیسے خادم لوگ ان کی پتلون ڈھیلا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ ذاکر نائک کہتا ہے کہ اس سے مراد جنس مراد نہیں، یعنی لڑکا لڑکی مراد نہیں، بلکہ فطرت مراد ہے کہ لڑکا اچھا ہوگا یا خراب، لڑکی بد ہوگی یا صالحہ، یہ مراد ہے، لڑکا لڑکی مراد نہیں۔ یہ بھی تفسیر بھی رائے ہے۔ لوگوں، اس کے بلیک فالوروں کو کہہ دو، ان کے ماننے والے چمچاؤں کو کہہ دو، ان کے چیلاؤں سے کہہ دو کہ آئے سامنا کرے، آئے سامنا کرے، قرآن کے تحریف کا قائل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی کتاب میں ایک بات یہ بھی لکھتا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھو سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ نے علیہ اعلان فرمایا کہ نہیں چھو سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو، صاف نہ ہو، آپ کا وضو نہ ہو، طہارت نہ ہو۔ یہاں پر وہ بھی تفسیر بھی رائے کرتا ہے، تحریف معنوی کرتا ہے، تفسیر معنوی کرتا ہے، قرآن کے معنی میں اپنا دخل اندازی کرتا ہے۔ دوسرے مقامات کے قرآن آیت کا اس طریقے سے کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت حاصل ہے تو ذمہ داری کے اعتبار سے، حالانکہ قرآن اور حدیث میں دونوں جگہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر مقام عطا کیا۔ یہ بھی تفسیر بھی رائے ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہے جس سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی گرفت ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن کہتے ہیں نا لوگ جن کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ وہ کوٹ پینٹ میں آتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، عیسائی بن کر مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، سب کو پسند آتا ہے۔ وہ تو ایجنڈا عیسائی کا، یہودی کا، وہ تو یہودی اور عیسائی کے پروپیگنڈے پر چل رہا ہے۔ آپ کو بتلاؤں، ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات کا بھی قائل ہے کہ عورتیں حیض و نفاس میں قرآن پڑھ سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہے، جبکہ جمہور امت اس کی اجازت نہیں دیتی، علماء جمہور اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ مسجد میں جانے کے لیے صحیح مسلم، صحیح سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ جنبی، حائضہ، نفسا
ناپاک انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب مسجد میں داخلے کی ممانعت ہے تو قرآن کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کو کیسے چھوا جا سکتا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے فالووروں تک اس میسیج کو پہنچا دو گے۔ یہ لوگ اندھ بھکت ہیں، یہ لوگ اندھ بھکت ہو چکے ہیں، ان کے عقل میں بات نہیں آتی۔ علماء کی بات کرو تو ہاں علماء کیا ہے، کیا جانتے ہیں؟ اور یہ 18-20 سال لگا کر آئے، ایسے ہی تھوڑے ہی علماء بن گئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث یہ علماء ہیں، ان کی قدموں میں آنا پڑے گا دین سیکھنے کے لیے۔ فجر کی سنت کے بارے میں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، سیاہ ستہ کے اکثر کتبوں میں یہ موجود ہے کہ فجر کی سنتیں بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی اسے فوت نہیں کیا، کبھی نہیں فوت کیا۔ آپ نے ہمیشہ اس پر استقامت کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک ایک انٹرویو میں ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے، ٹی وی پروگرام پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ مولویوں نے اسے اہمیت دے دی ہے، ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہ بخاری پڑھتے، مسلم پڑھتے، ابو داؤد پڑھتے تو ٹی وی کے پروگرام میں ایسا بیٹھ کر ہرگز نہ کہتے، ہرگز نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ، وہ حیات طیبہ کے منکر ہے کہ اب زندہ نہیں ہے، جبکہ ساری دنیا کے مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، وہ حیات سے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی پیش کرتے ہیں، ہمارا درود ان کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ بھی کہا کہ حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں سب کے سب سیاسی مفاد کے لیے کیا ہے، معاذ اللہ، جبکہ تاریخ شاہد ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تمام نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کی ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کی۔ ایسے لوگوں کے آپ فالور ہیں، ایسے لوگوں پر آپ اعتماد کرتے، ایسے لوگوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے، ایسے لوگوں کو اپنا رہبر مان لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اپنا مقتدا مان لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اپنا رہبر مان لیتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان پڑھ تھے۔ کیا بات ہے؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت بتاؤ، اقرا، پڑھیے، اللہ نے فرمایا پڑھیے، آپ نے کہا نہیں پڑھا، پڑھنا نہیں جانتا، کہا پڑھیے، نہیں پڑھنا جانتا، پڑھیے، نہیں پڑھنا جانتا۔ وہ جو پورا معاملہ ہے وحی کا اس کو سامنے رکھیے، آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ارے یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ امی ہیں اور آپ پر فضل ربی ہے، ھذا من فضل ربی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ آپ کے قلب اطہر پر وہ تمام باتیں، وہ تمام علم آ جاتا، اور آپ کہہ دیتے ہیں پڑھے لکھے نہیں، آپ ان پڑھ ہیں۔ جو نبی کے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہو، ان پڑھ کہتا ہو، اس جاہل کو اپنا مقتدا مان لو گے تو جہالہ نہیں کہلاؤ گے تو اور کیا؟ کچھ لوگ چٹکیاں لیتے ہیں کہ ان کو دیکھیے، میں کہتا ہوں آئیے مجھے دیکھیے، میں سود کے ساتھ تمام الزامات اور تمام چیزوں کا دفاع کرنا جانتا ہوں الحمدللہ، اور اسلام پر، جمہور علماء پر اور امت محمدی پر جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو سود کے ساتھ اس کا قرض ادا کروں گا انشاءاللہ۔ کبھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیے، لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان کو دیکھیے، مجھے کیا دیکھنا، میری صورت دیکھ لیجئے، میری شکل کو دیکھ لیجئے،
کبھی آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کو بھی دیکھ لیا کیجئے گا، کبھی آپ اپنے انجینئر کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ انجینئر پاکستان کا ہے اور کچھ لوگوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، چائے ناشتہ کراتا ہے۔ کچھ لوگ گاؤں میں خالی ہوتے ہی ہیں، ان کو چائے پلا دی، بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے، کلپ بنا رہے، یوٹیوب پر ڈال رہے، لاکھوں میں لوگ اسے سن رہے، ملینوں میں لوگ اس کے فالوور بن رہے۔ ارے بھائی میری مثال اگر آپ کے عقل کے پردے کو نہ ہٹائے تو بیکار ہے کہ کپڑا جب سلانا ہو تو امام صاحب کے پاس آئیے گا، سی دیں گے نہیں۔ جوتا جب سلوانا ہو، پالش کروانا ہو تو درجی کے پاس جائیے گا، کر دے گا نہیں۔ ڈرائیوری سیکھنی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، کر دے گا نہیں۔ جب علاج کرانا ہو تو کسی علماء کے پاس جائیے گا، ہوگا تو نہیں۔ ایسے ہی جب دین سیکھنی ہو تو علماء کے پاس آؤ، مکان بنانے ہو، پل بنانے ہو، سڑک بنانے ہو تو انجینئر کے پاس جاؤ۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اس سے اب تعلیم کے بارے میں پوچھو۔ وہ ٹی وی چلاتا تھا، اس کے متعلق سے پوچھو کیسے وہ اس نے عروج کیا، کیسے پھیلایا، اتنا دھن اس کے پاس کہاں سے آیا، اس کے بارے میں اس سے پوچھو۔ دین کے بارے میں تو علماء ہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق آپ کو بتلاؤں، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں، جبکہ اما عائشہ خود اور آپ کے دیگر ازواج مطہرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جب مردوں کے سامنے سے گزرتی تھی تو پورے چہرے کو ڈھانپ کر گزرا کرتی، پورے چہرے کو ڈھانکا کرتی تھی۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا عورتوں کا پردہ نہیں، چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ ماڈل زندگی گزار رہا ہو، ماڈل لوگ ہیں، اس کو کیوں فالو کرتے ہو، اس کی باتوں پر کیوں اعتماد کرتے ہو؟ مچھلی کے علاوہ آپ نے کیا کھایا ہے جو سمندر میں، ندی میں، دریا میں پایا جاتا ہو، بتائیے مجھے۔ مچھلی کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے لوگ، لیکن اس کا یہ بھی نظریہ ہے کہ کیڑے مکوڑے، انہیں، سانپ، گھونگا سب جائز ہے، جو اس کے کھانے والے وہ اس کے فالوور ہوتے ہیں، وہی چلتے ہیں اس کی راہ پر۔ میں بتلاؤں آپ کو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پر علماء کرام کی نظر رہتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام ڈاکٹر ذاکر نائک اور مرزا علی مرزا سے لوگوں کو دور رہنے کی اپیل کرتے ہیں، اور میں بھی اپیل کرتا ہوں۔ ایک روز کسی نے مجھ سے ایسے ہی سوال کر لیا تھا، پوچھ لیا تھا، میں نے بتلا دیا، اس پر لوگ واویلا کرنے لگے، تلخ تلخ کمنٹ کرنے لگے۔ کرتے رہو، آئینہ کا کام سچ اور حق دکھانا ہے، چوکیدار کا کام چوکیداری کرنا، پہرے داری کرنا ہے۔ ہم علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے تو اس دین کی حفاظت کے لیے وقف کریں گے۔ آئینہ سچ دکھاتا ہے، دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آئینہ حق بتلاتا ہے، بتلاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی دین میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا اس کے ہاتھ کو اسی جگہ روکنے اور اسی جگہ اس کو کاٹ کرنے کی سعی کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے مشن کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اس کے طریقہ کار کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سب کے سب ایک ہی قرآن کو مان کر چلتے تھے، یا تو حدیث یا قرآن، اسی پر عمل ہوتا تھا۔ اسی حدیث اور اسی قرآن پر جو پوری امت ہو، اس سے ہٹ کر ڈاکٹر ذاکر نائک الگ چلتے کہ ہم دین کی تجدید کر رہے ہیں، دین کو نئے طریقے سے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان سہل بنا کر بتلائیے۔ 1450 سال پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، اور اس پی ایچ ڈی والے کو سمجھ میں آ گئی، جس نے کبھی کسی اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی، نہ کبھی کسی
علماء کی صحبت اختیار کی، نہ کسی اکابر بزرگان دین کی صحبت اختیار کی، نہ کبھی کسی پیر کی صحبت اختیار کی، ان کو دین سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک زمان آنے والا ہے، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت میں لوگ علم نہ ہونے کے باوجود فتویٰ دیں گے، علم نہ ہونے کے باوجود فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہے اور اپنے فتوے کے ذریعے اوروں کو گمراہ کریں گے۔ یہی ڈاکٹر ذاکر نائک، اور اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ دین کے معاملے میں ہر ایک کوئی فتویٰ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ بھلا بتلائیے، ہر کوئی کیسے فتویٰ دے سکتا ہے بھائی؟ یہ بھی اس کی کتاب میں موجود ہے، ہر کوئی فتویٰ دے سکتا ہے کیسے؟ ہر ایک کا الگ الگ میدان ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ لائن ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ مشن ہوتا ہے۔ میں ابھی مثال دے کر آیا ہوں، باورچی سے اب کھانا ہی تو پکوائیں گے کہ باورچی سے اب مکان تعمیر کروا لیں گے؟ جو مکان معمار ہے، جو مکان بنانے والے، وہ مکان ہی تو بنا سکتے ہیں، وہ کھانا کیسے پکا دیں گے؟ جو مکینک ہے، جو انجینئر ہے، وہ گاڑی فٹ کریں گے، موبائل بنائیں گے، اس کو کہیے گا کہ بھائی چوکی بنا دو، صوفہ سیٹ بنا دو، بڑھی کا کام کر دو، وہ کیسے کر دے؟ نہیں کر سکتا نا، نہیں کر سکتا۔ اجماع امت، جمہور علماء جس بات پر ہو اس کو ماننی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اور یہ دونوں، ایک انڈین ایک پاکستان، ایک ڈاکٹر ایک انجینئر، یہ دونوں یہی کام کر رہے ہیں، یہ دونوں جماعت سے علیحدہ ہو کر چل رہے ہیں۔ اس کی تباہی کے لیے اور کیا چاہیے؟ اس کی بربادی کے لیے اور کیا چاہیے؟ اس کے نہ ماننے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا، امت سے علیحدہ ہو گیا، امت کے مشن سے علیحدہ ہو گیا، وہ تباہ و ہلاک ہو گیا، یہی کافی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور مرزا انجینئر سے لوگوں کو بہت دور رہنا چاہیے، بہت دور نہیں، کوسوں دور رہنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ماننے والے فالوور کو، چیلے کو، چمچے کو، ان کے بلیک فالوور کو کہا جا سکتا ہے، سنایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی کتاب میں دیکھو۔ کس کتاب میں دیکھنی ہے؟ ان کتابوں میں آپ تصدیق کر سکتے ہیں میری بات کی۔ خطبات ذاکر نائک، اسلام پر 40 اعتراضات، اسلامی اور عالمی اخوت، اسلام میں خواتین کے حقوق اور ٹی وی پروگرام، ان چیزوں پر جو باتیں پیش کی گئی ہیں آپ تصدیق کر سکتے ہیں، اور جن میں جگرا ہو، گردہ ہو، وہ سامنا بھی کر سکتے ہیں۔ ملاقات کی کسی کو جستجو ہو، ملاقات کر سکتے ہیں، کسی جس طریقے سے آپ سامنا آنا چاہیں گے، انشاءاللہ علماء حق آپ کے لیے موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔